حکم کرتے ہو الناس لوگوں کو بالبر ساتھ نیکی کے وتنسونا اور بھلا دیتے ہو انفسکم اپنی جانوں کو اپنے نفسوں کو اپنے آپ کو وانتم اور ہو تم تتلون الکتاب پڑھنے والے کتاب کے افلا کیا بس نہیں تعقلون تم عقل کرتے واستعینوا اور مدد مانگو بالصبر ساتھ صبر کے والصلاۃ اور نماز کے وَإِنَّهَا اور بے شک یہ لَكَبِيرَةٌ البتہ بڑی چیز ہے یا بڑی بات ہے الا مگر علی الخاشعین اوپر عاجزی کرنے والوں کے الذین وہ لوگ یظنون جو گمان کرتے ہیں انہم بے شک وہ ملاقو ملنے والے ہیں ربہم اپنے رب سے وانہم اور بے شک وہ الیہ طرف اسی کے راجعون لوٹنے والے ہیں یا بنی اے اولاد اسرائیل اسرائیل کی یعنی یعقوب کی اذکرو یاد کرو نعمتی میری نعمتوں کو اللتی وہ کہ جو انعمت انعام کی میں نے علیکم اوپر تمہارے وانی اور بے شک میں نے فضلتکم فضیلت دی تم کو علی العالمین اوپر جہان والوں کے واتقوا اور ڈرو یومن اس دن سے یعنی قیامت کے دن سے لا تجزی نہیں کام آئے گی نہیں کفایت کرے گی نفسن کوئی جان عن نفسن کسی جان سے شیئن کچھ بھی ولا یقبل اور نہیں قبول کیا جائے گا نہیں قبول کی جائے گی منہا اس سے شفاعتن کوئی سفارش ولا یوخذ اور نہ ہی پکڑا جائے گا لیا جائے گا منہا اس سے عدل کوئی بدلہ ولا ہم اور نہ ہی وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے اتامرون الناس بالبر کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو ساتھ نیکی کے وتنسون انفسکم اور تم بھلا دیتے ہو اپنی جانوں کو وانتم تتلون الکتاب اور تم ہو پڑھنے والے الکتاب کے افلا تعقلون کیا بس نہیں تم عقل کرتے واستعینوا بالصبر والصلاۃ اور مدد طلب کرو ساتھ صبر اور نماز کے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اور بے شک یہ عمل البتہ بہت بڑا ہے یعنی بھاری ہے الا علی الخاشعین سوائے ان لوگوں کے کہ جو عاجزی کرنے والے ہیں الذین یظنون بے شک وہ لوگ کہ جو گمان کرتے ہیں انہم ملاقو ربہم بے شک وہ ملنے والے اپنے رب سے وانہم اور بے شک وہ الیہ طرف اسی کے راجعون لوٹنے والے ہیں یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب اذکرو یاد کرو نعمتی اللتی میری نعمتوں کو وہ کہ جو انعمت علیکم انعام کی میں نے اوپر تمہارے وانی فضلتکم اور بے شک میں نے فضیلت دی تم کو علی العالمین اوپر جہان والوں کے واتقوا یومن اور ڈرو اس دن سے یعنی قیامت کے دن سے لا تجزی نفس نہیں کفایت کرے گی نہیں کام آئے گی کوئی جان عن نفس کسی جان سے شیئن کچھ بھی ولا یقبل اور نہیں قبول کی جائے گی منہا اس سے شفاعت کوئی سفارش ولا یوخذ منہا عدل اور نہیں لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ ولا ہم ینصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائے
کل کے سبق میں بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا اور ان کو اپنی نعمتیں یاد دلا کر ایک اور نعمت سے بہرور ہونے کی دعوت دی گئی، یعنی کہا گیا بنی اسرائیل تم پہلے انبیاء بنی اسرائیل کو تو مانتے ہو، اب نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مبعوث ہو چکے ہیں، آپ بھی تشریف لا چکے ہیں، اب تم آمنو بما انزلتم مصدقا لما معکم، ایمان لاؤ۔ آپ کے مطلب کی بات، ایمان لاؤ اے بنی اسرائیل اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، لیکن وہ پہلے نبیوں اور پہلی کتابوں اور پہلے ادیان اور پہلی شریعتوں کی بھی تصدیق کرتی۔ گویا اس ایک سچائی کو ماننا تمام نبیوں کی سچائی اور صداقت کو ماننے کے مترادف، ایک قرآن پر ایمان لانا سب آسمانی کتابوں کو ماننے کے مترادف۔ اے بنی اسرائیل حق اور باطل کی آمیزش نہ کرو اور حقیر سوداگری کے عوض اللہ کی آیتوں کو مت بیچو۔ دیکھو تم حق جانتے ہو، حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور حق کو مت چھپاؤ۔ اب تم نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور اللہ کی بندگی کرنے والوں کے ساتھ مل کے باجماعت بندگی کرو، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ تھا کل کے سبق کا خلاصہ، تفصیل میں نے کل عرض کر دی۔ اسی سلسلہ کلام کے تسلسل میں بنی اسرائیل کو ہی خطاب کر کے کہا جا رہا ہے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو لیکن اپنے آپ کو بلا دیتے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے اگر اس کو محسوس کیا جائے اور سمجھا جائے۔ میں نے اس جمعے بھی خطبے میں عرض کیا تھا، بلکہ یہیں سے گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ ہماری عملی زندگی کا ایک کمزور ترین پہلو یہ ہے کہ ہم دوسروں کو بہت کچھ کہتے ہیں لیکن خود ہماری عملی کیفیت انتہائی ڈاماڈول ہے، بلکہ شرمناک حد تک ہمارے عمل زوال کا شکار۔ اللہ کو یہ بات بڑی ناپسند ہے کہ ایک شخص کہنے والا کچھ کہے لیکن اس کا اپنا عمل اس کے قول کے برعکس۔ سورہ صف میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے، کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے کہ ان تقولوا ما لا تفعلون، تم وہ بات کہو جو خود نہ کرو۔ دوسروں کو نیکی کا حکم دینا ایک بہت مبارک عمل ہے، امر بالمعروف یہ ایک بہت مبارک عمل ہے اور امت محمدی کی ذمہ داریوں میں سے ایک بہت بڑی ذمہ داری۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے آخری نبی کی آخری امت، تم سے بہتر امت اس آسمان کے نیچے کوئی نہ پیدا ہوئی نہ ہوگی، لیکن تمہارا فرض، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو، برائی سے منع دو۔ اس کے لیے ضروری نہیں ممبر پہ کھڑے ہو کر ہی واعظ کیا جائے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر، بلکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، دفتر میں، دکان پر، سکول میں، کارخانے میں، مل میں، فیکٹری میں، سواری میں، جہاں بھی تم جا رہے ہو، دکان پر بیٹھے ہو، ملنے والوں سے ملو بھی،
سودا بھی دو، لیکن ساتھ ساتھ دین کی بات بھی کرتے، اصلاح کی بات بھی کرتے۔ جہاں بھی آپ ہیں یہ ذمہ داری، لیکن اس سے پہلے ایک اور بڑی اہم ذمہ داری وہ یہ کہ اپنے کردار کو بھی اپنے قول کے مطابق ڈھال۔ دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس دعوے پر عمل، اس کے لیے اپنے آپ کو توڑنا پڑتا ہے۔ جس طرح کوئی غلط چیز ہونا، اس کو توڑ کر اثر نو اس کو درست کیا جاتا۔ یہ جو انانیت کے بت، خود پسندی کے بت، اسی طرح شیطانی وسوسوں اور تسلط کے اندر جو ہم لوگ ہیں، ہمیں اپنا آپ توڑ کر اپنے آپ کو ایک صحیح مسلمان کے سانچے میں ڈالنا ہو، صحیح مسلمان بن کر پھر اس کے بعد ہم اگر بات کریں گے تو اللہ ہماری بات میں تاثیر بھی پیدا کرے۔ بہرحال بنی اسرائیل کا یہ ایک بہت بڑا جرم تھا کہ لوگوں کو کہتے تھے کہ ہمارے پاس تورات ہے، انجیل ہے، یہ ہماری اللہ کی نازل کی ہوئی اور نبیوں کی لائی ہوئی کتابیں ہیں، ان کو مانو، ان پر ایمان لاؤ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا خود تو لوگوں کو یہی کہتے ہیں مانو، لیکن خود نہیں مانتے۔ تورات میں لکھا ہے، انجیل میں لکھا ہے، تورات میں لکھا ہے کہ فاران کی چوٹیوں سے وہ نبی ظاہر ہوگا جس کے ساتھ قدسیوں کی ایک جماعت ہوگی۔ وہ فاران سے ظاہر ہوگا، ہجرت کر کے یثرب میں ڈیرے لگائے گا، اور پھر یثرب سے اسی فاران میں فاتح بن کے داخل ہوگا۔ انجیل میں لکھا ہے کہ اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، عیسیٰ نے کہا ہے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی، میں تصدیق کرتا ہوں جو میرے پہلے ہے، تورات کی پہلے نبی، لیکن اس کے ساتھ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں تمہیں خوشخبری بھی دیتا ہوں میرے بعد وہ رسول آنے والا ہے جس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ بات پہلی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ فرماتے دوسروں کو ایمان لانے کا حکم کرتے ہو لیکن خود اپنے آپ کو بلائے دیتے ہو۔ انہی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ نبی آخر الزمان کی جب بعثت ہو تو اس پر ایمان لانا ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، بنی اسرائیل تم الکتاب پڑھتے ہو، یہی باتیں تمہاری الکتاب کے اندر موجود ہیں۔ افلا تعقلون، تم عقل نہیں کرتے؟ کتاب پڑھ لینا کوئی کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ اللہ کے بخشے ہوئے عقل کو بروئے کار لا کر اس کتاب کے احکامات کو تسلیم کیا جائے۔ یہی بیماری آج مسلمانوں میں، قرآن کو پڑھتے ہیں اس لیے کہ برکت والی کتاب، اس لیے کہ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی، اس لیے کہ اللہ نے اپنے رسول، کوئی شک نہیں یہ سب برکتیں تسلیم، یہ سب عظمتیں تسلیم، لیکن اگلی جو بات کہ افلا تعقلون، افلا یتدبرون القرآن، یا قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ دوسری جگہ فرمایا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ تم اس پر تدبر نہیں کرتے؟ تدبر کرو، عقل کرو۔ کبھی کہا گیا قرآن میں افلا یتفکرون، افلا یتذکرون، افلا تتذکرون، افلا تتقون، افلا تعقلون، افلا یعقلون، یہ سب باتیں کہیں ہیں۔ کس لیے؟ کیا تم غور نہیں کرتے، عقل نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ اگر غور کیا ہوتا، تدبر کیا ہوتا، عقل کیا ہوتا تو آج ان ذلتوں کے اندر تم ڈوبے ہوئے نہ ہو۔ غور کیا ہوتا ہدایت مل گئی ہوتی، تدبر اور تفکر کیا ہوا
ہوتا تو کتاب اللہ کی معرفت کے صدقے تم دنیا کے اندر سب سے سربلند اور سب سے زیادہ مقام عروج پر متمکن ہو. لہذا کہا گیا اے اہل کتاب عقل کرو. لوگوں کو حکم دیتے اور خود یہ سبق قرآن اہل کتاب کو بھی دے رہا ہے، لیکن یہ آفاق گیر کتاب، یہ انتہائی جامع ترین کتاب، ایک بات کے اندر کئی پہلو، گویا ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی عقل کرنا، کہیں ان بے عقلوں کی طرح کتاب پڑھ کر بے عقلی کا شکار نہ ہو جانا، کہیں ان کی طرح تم بھی دوسروں کے کیڑے نکالتے رہو لیکن اپنے گریبان میں تمہیں جھانکنے کی توفیق نصیب نہ ہو. یہ بیماری ہے کہ ہم دوسروں کے کیڑے نکالتے ہیں، جو ہی کرتے ہیں فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا ہوگا، لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ میں کیسا. دعویٰ تو کر دیا، پیشانی پہ لکھ دیا اہل سنت والجماعت، پیشانی پہ لکھ دیا اہل حدیث، لیکن لکھنے سے کیا بنتا ہے، دعوے سے کیا بنتا ہے؟ یاد رکھیں جب تک عمل نبی کی سنت کے مطابق نہیں، جب تک طرز عمل اور سوچ صحابہ کی جماعت والی نہیں، اس وقت تک کوئی اہل سنت والجماعت نہیں بن سکتا. دعویٰ کرتا ہے تو کرتا ہے. اسی طرح کوئی شخص آمین رفع الیدین کرتا ہے، جی یہ حدیث ہے رسول اللہ کی، مان لیا ٹھیک ہے، سینے پہ ہاتھ باندھتا ہے، جی حدیث ہے رسول اللہ، مان لیا، لیکن 2 3 4 حدیثوں پہ عمل کر کے باقی حدیثوں کو چھوڑ دینے والا بھی اہل حدیث نہیں بن سکتا. جب تک وہ رسول اللہ کی حدیث کے مطابق اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنا حج، اپنا زکوٰۃ، اپنی عبادت، اپنا عقیدہ، اپنی تجارت، اپنے معاملات، لین دین، اپنے حقوق، رشتہ داروں سے، قرابت داروں سے، بندوں سے، جتنے بھی دین و دنیا کے معاملات ہیں، جب تک وہ نبی کی حدیث کے مطابق اپنی سوچ اور فکر کو حدیث رسول کے تابع نہیں کرتا، اپنے عمل کو حدیث رسول کے تابع نہیں کرتا، اس کو اہل حدیث کہلانا ایک خوش فہمی تو ہو سکتی ہے، فائدہ نہیں دے سکتی. اس لیے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی بھی فکر کریں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ جتنا وقت ہم دوسروں کی غیبت میں، کیڑے نکالنے میں ایسا ایسا ہے صرف کرتے ہیں، وہی وقت اگر ہم اپنی اصلاح صرف کریں تو میرا خیال ہے اس کا زیادہ فائدہ ہو. اور اپنی اصلاح کے بعد پھر خلوص سے، طنز تشریح ایسے نہ ہو، کسی کو ذلیل کرنا نہ ہو، نیچا، خلوص سے، محبت سے، پیار سے دوسرے بھائیوں کی اس طرح اصلاح کی جائے. کوشش یہ ہو کہ یہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، میں اس کی خیر خواہی کروں، اس کو سیدھے راستے کی طرف لگاؤں تاکہ یہ جنت کا حقدار بن جائے. اب دین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے، خلوص کا نام ہے، بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کا نام. تو یہ سب تقاضے ہیں کہ جن تقاضوں کی طرف قرآن اہل کتاب کو متوجہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری توجہ بھی اس طرح مبذول کروا رہا ہے. لہذا اگلا سبق جو قرآن نے دیا وہ یہ کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. دیکھو اہل کتاب، ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں، یاد رکھو جو اس دین میں آتا ہے نا، پھر دین کی کچھ پابندیاں بھی اسے برداشت کرنا پڑتی، پھر دین کی وجہ سے اس کو کچھ تکلیفیں بھی اٹھانا پڑتی ہیں، دین کی وجہ سے مصیبتیں بھی مجھے یا آپ کو کبھی پہنچی ہیں دین کی وجہ سے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دین پر خرچ کچھ نہیں ہوا. ہم پیدا ہوئے، مولوی جی آئے، اذان دے دی، گھٹی دے دی، کلمہ سکھا دیا، پڑھا دیا، اللہ عزل کے ہاتھ چھٹی ہو گئی. ہمارا دین اگر مصیبت اور تکلیف کا تصور دین میں کرنا ہے تو بلال حبشی سے پوچھیں، صہیب رومی سے پوچھیں، سلمان فارسی سے پوچھیں، مصعب بن عمیر سے پوچھیں، عمار بن یاسر سے پوچھیں، آل یاسر سے پوچھیں، سمیہ سے پوچھیں، خبیب سے پوچھیں،
हब्बाब से पूछें, उन लोगों से पूछें कि जिन्होंने बच्चों को ज़िबा करवाया, जिन्होंने आग के बिस्तरों पे लेट करके हक और तौहीद के कलमे को बुलंद किया, जिन्होंने अपनी पसलियों को तोड़वाया और जिन्होंने जनाब अपना तन मन धन, अपनी बीवी बच्चे औलाद, अपना वतन, अपना माल, अपने खेश वकार सब अल्लाह की मोहब्बत पर कुर्बान किए, उनसे पूछे दीन किस चीज का नाम है। और दीन के ऊपर मुसीबतें जब आती हैं, इसीलिए हम मुसलमान भी हैं, लेकिन चार तरफ से जूते हमें पड़ रहे हैं। हम मुसलमान कहलाने में हर तरफ से जिल्लत और रुसवाइयों में जूते पड़ रहे, लेकिन वो ऐसे मुसलमान नंगे पांव, नंगे सर, पुराने कपड़े, गुर्बत के मारे हुए, फाकों के पिसे हुए, पेट पे पत्थर बंधे हुए, लेकिन वो भी जिस रास्तों से जाते थे फरिश्ते उनके कदमों के नीचे परों को निछावर करते थे। उनके जनाजे उठते, अल्लाह कहता जाओ फरिश्तों जमीन पर जाओ, मेरे नबी का साथी साथ फौत हो गया है। जिब्रील अपनी क़यादत में 70,000 फरिश्तों की जमात लेकर जाओ और साथ के जनाजे में शिरकत करके आओ। हंजला शहीद होता है, अल्लाह कहता है नहीं, उठाओ इसे जन्नत में पहुंचाओ और जन्नत के पानी से गुसल दो, इसलिए किसने गुसल करना था। इन मुसीबतों का अल्लाह ताला ने इस तरह कदर करते हुए मूल डाला, कीमत डाली कि ये लोग बाद में आने वाले लोगों के लिए एक मेयार और एक नमूना बने। हम तो भाई थोड़ी सी बात बर्दाश्त नहीं करते। एक दोस्त कल कहने लगे जी ठीक है हदीसें दुरुस्त हैं, मेरी तसल्ली हो गई कि रफल यदैन नबी पाक की सुन्नत है, लेकिन अगर मैंने शुरू कर दिया तो लोग कहेंगे वाबी हो गया। मैंने कहा प्यारे, एक ताना बर्दाश्त नहीं कर सकता तो आग की मार बर्दाश्त कर लेगा कि तुझे आग पे लिटा दिया। और बाद लोग कहते हैं जी मामूली बात है, क्या फर्क पड़ता है। मैं कहता हूं मामूली है तो जरा करके तो दिखाओ, मामूली है अमल तो करके दिखाओ, पता चलता है कितना ही मामूली। हम लोग किसी की उफ बर्दाश्त नहीं करते, किसी की मामूली ताना बर्दाश्त नहीं करते। तो अगर हमें अल्लाह के दीन के लिए कपड़े उतार के आग पे लिटा दिया जाए और पत्थर रख दिए जाए तो हम कहेंगे बाबा छोड़ो, हमारे बाप की तौबा हम कभी नाम नहीं लेंगे। यानी ईमान की कमजोरी है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि जब दीन की तरफ आओगे, तकालीफ और मसाइब आएंगी, तो ऐसी हालत में इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात, अल्लाह से मदद मांगना सब्र करते हुए और नमाज पढ़ते। ये मदद के दो रास्ते। सब्र करने वालों की भी अल्लाह मदद फरमाता, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। हम कहते थे इन्नल्लाह मअस, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। नबी अकरम फरमाते हैं सब्र 3 तरह का है। मुसीबत पर सब्र, यानी मुसीबत आई सर झुका दिया। अल्लाह की अताअत पर सब्र, अल्लाह की अताअत का मसला, जिस तरह मुसीबत पर एक आदमी सब्र करता है, जदा फजा नहीं करता, इसी तरह अल्लाह की अताअत पर भी वो सब्र करता है, यानी डट जाता है, जम जाता है, मुतजलजल नहीं होता, बल्कि इस्तिकलाल और साबित कदमी के साथ अल्लाह की फरमाबरदारी और अताअत करता है। और तीसरा सब्र है अल्लाह की मासियत से बचने पर। जिस तरह अल्लाह की अताअत पर साबित कदम है, इसी तरह अल्लाह की नाफरमानी से बचने पर भी साबित कदम रहे कि कुछ भी हो जाए मैं अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूंगा। अपने नफ्स को रोके रहे, अपने आप को पाबंद रखे कि मैं अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूंगा। अस्सला दूसरा है कि अल्लाह की मदद के लिए नमाज। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सारे नबियों का यह तरीका था कि जब भी उन पर तकलीफ आती तो वो अल्लाह की तरफ रुजू करते और नमाज पढ़ते। माई आयशा फरमाती है रजी अल्लाह तआला अन्हा कि मेरे नबी पर जब भी कोई परेशानी आती, मैं नबी पाक को देखती कि आप मुसल्ले पे खड़े हो जाते, उस वक्त तक नवाफिल पढ़ते रहते जब तक आपकी परेशानी दूर नहीं होती। जो ही नवाफिल खत्म होते मैं देखती कि मेरे नबी का चेहरा हशाश बशाश है,
اور تمام پریشانی کے آثار ختم ہو چکے۔ فرمایا یہ دو باتیں، لیکن وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ معمولی بات نہیں ہے، فرمایا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بڑی بھاری بات ہے، عام لوگ ایسے نہیں کر سکتے، لیکن إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جن کے اندر عاجزی ہے، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا مادہ ہے، جو لوگ اپنے مالک کے سامنے عاجزی اور انکساری سے جھکنا چاہتے ہیں، جانتے ہیں ان کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے، وہ تکلیف اور مصیبت کے وقت صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کرتے ہیں۔ عاجزی کرنے والے، جھکنے والے فرمانبردار بندوں کے لیے یہ نسخہ آسان ہے، لیکن نافرمانوں کے لیے کام بڑا ہی بوجھل اور بھاری ہے۔ خاشعین کون ہے؟ الا علی الخاشعین الذین یظنون، کون ہے عاجزی کرنے والے؟ فرمایا عاجزی کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کا گمان ہے، جو یقین رکھتے ہیں کہ انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے، یعنی ان کا یقین یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، بہت جلد پتہ نہیں کب وہ گھڑی آ جائے کہ جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں اور اللہ کی ملاقات کے لیے روانہ ہو جائیں۔ جنہیں اپنے رب کی ملاقات یاد رہتی ہے، جنہیں رب کی ملاقات پر گمان اور یقین ہے، وہ عاجزی کرتے ہیں، خشیت اختیار کرتے ہیں، انہیں اپنے رب کی ملاقات یاد ہے، اس پر ایمان ہے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ان کا یہ بھی گمان ہے کہ ہم نے بالآخر اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پلٹ کر جانا ہے اور حساب دینا ہے۔ چنانچہ اس بات کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر آگے، جیسے میں نے کل عرض کیا، مسلسل اس پارے میں بنی اسرائیل کا بھی بڑے عجیب و غریب انداز میں اللہ نے ذکر کیا اور ان کو خطاب کیا۔ ایک بار پھر خطاب کیا گیا، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو یاد کرو، اللتی انعمت علیکم، وہ نعمتیں جو میں نے تمہارے اوپر انعام کے طور پہ فرمائی۔ کل میں نے اختصاراً ذکر کیا تھا کہ بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمتوں کی لسٹ بڑی مفصل اور تفصیل کے ساتھ بڑی لمبی، ہزاروں نبی اس قوم میں آئے، بے شمار آسمانی صحیفے اور کتابیں اللہ نے اس قوم کے اندر انبیاء اور رسل پر اتاری، پھر اللہ نے ظاہری، باطنی، مادی، روحانی، جسمانی، قومی ہر لحاظ سے انہیں اپنی نعمتوں سے نوازا، اس حد تک کہ اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ ان کو عطا کیا، بادلوں کا سایہ، پتھروں سے پانی کے چشمے، اراحاد القیاس، پھر بڑے بڑے ظالموں اور جابروں کے جنگل سے اللہ نے ان کو نجات دی اور ان کو تباہ و برباد کیا۔ یہ سب نعمتیں اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں جہان والوں پر ایک فضیلت بخشی، عام لوگوں اور قوموں کے مقابلے میں تمہیں بڑی فضیلت بخشی۔ نبی آخر الزمان کی آخری امت سے پہلے جتنی اقوام تھی، اللہ تعالیٰ نے سب قوموں پر بنی اسرائیل کو فضیلت بخشی۔ یہ فضیلت قائم تھی، یہ فضیلت برقرار تھی، پیارے پیغمبر آئے، جو لوگ ایمان لاتے گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان پر فضیلت بخشی اور کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے نبی آخر الزمان کی امت، پہلے ہم نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی، اب ہم تمہیں کہتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، اب سب سے بہترین امت تم ہو کہ اخرجت للناس، جس امت کو اللہ نے تمام لوگوں سے چن کر منتخب کیا ہے۔ تو بنی اسرائیل کی فضیلت آخری امت کے ماں سوا باقی تمام امتوں پر حاوی ہے، لہذا اس فضیلت کے حوالے سے کہا گیا واتقوا یوما، اس دن سے ڈر جاؤ، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی نفس، کوئی جان، کوئی آدمی کسی کے کام نہ آئے گا۔ یہ بات کیوں کہی؟ یہ اس لیے کہی کہ اہل کتاب ایک غرور کا شکار تھے،
وہ کیا تھا؟ قرآن نے اس کا ذکر کیا. انہوں نے کہا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں. بلا اللہ اپنی اولاد کو بھی دوزخ میں داخل کرے گا؟ ہم اللہ کے بیٹے ہیں. حالانکہ اللہ بیٹوں سے، بیٹیوں سے پاک، بیٹوں سے پاک، مخلوق اس کے لیے یکساں ہے. البتہ نیکی، دین اور تقوی کے لحاظ سے وہ بعض کو بعض پر فضیلت اور فوقیت دیتا ہے. انہوں نے کہا ہم اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ جھوٹ بولا. اللہ کی اولاد نہیں، اللہ کی مخلوق. دوسرا دعویٰ ان کا قرآن نے ذکر کیا جو اسی پارے میں آئے گا، لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. کہنے لگے ہرگز جنت میں کوئی نہیں جائے گا مگر یہودی اور نصرانی، یعنی اہل کتاب. ہم جنت میں جائیں گے، ہمارے سوا کوئی جنتی. اب جن کا اپنے بارے میں یہ دعویٰ ہو کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں، ہمارے سوا کوئی جنتی نہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ کہہ دیں ہم کوئی عام نہیں ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم نبی زادے ہیں، ہم بزرگوں کی اولاد ہیں، ہم ایک معزز اور محترم قوم سے متعلق ہیں، ہمیں کوئی خطرہ نہیں نجات کا. قرآن کہتا ہے ایسی بات نہ کرو، اس دن انصاف ہوگا، حسب و نسب نہیں پوچھا جائے گا. اس دن تو تمہاری نیت، عقیدے اور عمل کا حساب ہوگا. کوئی یہ کہے میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا باپ ہوں، یہ بات انتہائی ناقابل قبول ہے. اس لیے فرمایا ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی جان کے کام. یہ ایک اللہ کا قانون ہے ان کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، سب مخلوق کے لیے، کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام، جس طرح قبر ہر ایک کی اپنی اپنی، اسی طرح قیامت کے دن حساب بھی ہر ایک کا. لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. نہ ماں اولاد کا، نہ اولاد ماں باپ، نہ بیوی شوہر کا، نہ شوہر بیوی کا، نہ دوست دوست، کوئی کسی کا بوجھ. بلکہ اس دن تو کہیں گے جاؤ اپنا کام کرو، ہمارا کوئی ماں باپ نہیں، کوئی اولاد نہیں، کوئی بہن بھائی نہیں، کوئی بیوی شوہر نہیں، کوئی دوست احباب ساتھی نہیں ہے. آج ہماری اپنی جان اور ہمیں اپنی جان کی فکر ہے. اللہ صرف میری جان کو جہنم کی آگ سے بچا لے، صرف اپنی جان کی فکر ہو، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. دوسری بات کہی وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اس دن کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے. یہ دو باتیں. البتہ اتنی بات ہے کہ قیامت کے دن تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے جھجکیں گے، ہچکچاہٹ محسوس کریں گے. اتنا خوف اور رعب اللہ کا ان پر طاری ہوگا کہ وہ بھی کہیں گے نہیں. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے شاف روز جزا ہے کہ اللہ تعالی کے عرش کے سامنے جب آپ قیامت کے دن سجدے میں گریں گے، بہت وقت تک اللہ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا بیان. اللہ بالآخر کہے گا اے محمد سر اٹھائیے، سوال کریے، شفاعت کیجئے. ہم آج کے دن آپ کو شرمندہ نہیں کریں گے، آپ کے سوال کو قبول کیا جائے گا، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. اس کی وضاحت آگے آیت الکرسی میں انشاءاللہ میں تفصیل سے کروں. تو معنی یہ کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے فلاں چھڑا لے گا یا فلاں میری سفارش کرے گا. قیامت کے دن شفاعت وہی کرے گا جسے اللہ اجازت دے گا، اور وہ صرف اکیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور شفاعت بھی رسول ہر کسی کے لیے نہیں کرے گا، اس کے لیے کرے گا جس کے لیے اللہ کا اذن ہوگا، اللہ کی اجازت ہوگی کہ اس کے لیے شفاعت کرو، اس کے لیے. پھر اللہ جس کے لیے چاہے گا شفاعت قبول کرے گا. اللہ کو کوئی پابند کرنے والا نہیں ہے. یہ شفاعت کا جو تصور ہے کہ جی ہم جو کرتے رہیں، زنا کریں، بدکاری کریں، چوری کریں، بس جی نبی سائیں ہیں وہ ہمیں جنت میں لے جائیں. یہ کس بیوقوف نے آپ کو کہا کہ زنا
زنا خود کرو، جوا خود کھیلو، بدکاری خود کرو، شراب پیو، اللہ کی حدوں کو توڑو، حرام خوری کرو، اور کہو نبی سائیں ہے۔ نبی سائیں ایسے لوگوں کا نہیں ہے کہ جو نبی کے دین کے باغی ہو، نبی سائیں ایسے لوگوں کا ہے کہ جو نبی پر ایمان لا کے نبی کی اطاعت کا جذبہ اپنے دل و دماغ میں رکھتے ہو۔ پھر اگر بتقاضۂ بشریت ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو یقیناً ان کو امید کی جا سکتی ہے کہ فطرتی تقاضے کے تحت ہم سے غلطی ہوئی، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ لیکن اگر ایک آدمی بغاوت کے جذبے سے سرشار ہو کر کے نبی سائیں ہے تو وہ خود فریبی کے اندر مبتلا ہے، اسے اپنے ذہن کو صاف کر دینا چاہیے۔ تیسری بات کہی وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اللہ تعالیٰ کوئی بدلہ بھی نہیں لے گا۔ کوئی کہے جی چلو بدلہ دے کر جان چھڑا لی جائے، اول تو کوئی چیز ہوگی نہیں، اگر ہوگی بھی تب بھی اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ اللہ پاک نے جگہ فرمایا کہ قیامت کے دن اگر کسی انسان کے پاس بالفرض سونے کی بھری ہوئی زمین بھی ہو اور کہ اللہ میری جان کے بدلے سے بطور فدیہ قبول کر لے، اللہ فرمائے گا میں ایسے قبول نہیں کرتا۔ اس لیے یہ ایک فرضی بات، اول تو کچھ ہوگا ہی، اگر ہو بھی بالفرض تب بھی قبول نہیں کیا۔ مانا یہ کہ اس دن اپنی جان کو اللہ کے نظام عدل و انصاف سے بچانے کے لیے اگر وہ یہ کہے کہ میں کچھ دے دلا کے جان چھڑا لوں گا تو بڑی خوش فہمی کے اندر ہے، اسے یہ خوش فہمی نکال دینی چاہیے۔ اس لیے کہ لا یؤخذ منها عدل، اس دن کوئی بدلہ بھی قبول نہیں کیا جائے، ولا هم ينصرون، اور اس دن مدد بھی نہیں کیے جائے، کوئی نہیں ہوگا مدد کرنے والا۔ آج تو ہے نا جی کہ جی ہمیں کیا، ہمارا مرشد کامل ہمیں پکڑ کر پار لے جائے، اس دن کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی کسی کو چھڑانے والا نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا، کوئی مدد کرنے والا، کوئی نصرت اور اعانت کرنے والا نہیں۔ اس لیے فرما اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے، جس دن کسی کے لیے کسی کی شفاعت کو قبول نہیں کیا جائے، جس دن کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے، اور جس دن کوئی بھی مددگار نہیں۔ اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو، میں نے تمہیں بڑی فضیلت بخشی، اب اس فضیلت کو برقرار رکھو اور قیامت کا خوف پیدا کرتے ہوئے محمد رسول اللہ پر ایمان لے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد پھر تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ باتیں کل ہوں۔ اتامرون الناس، کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو بالبر، ساتھ نیکی کے، وتنسون انفسکم، اور تم بھلا دیتے ہو اپنی جانوں کو، وانتم تتلون الکتاب، اور تم پڑھتے ہو کتاب، افلا تعقلون، کیا پس نہیں تم عقل کرتے، واستعینوا، اور مدد طلب کرو، بالصبر، ساتھ صبر کے، والصلاۃ، اور نماز کے، وانہا، اور بے شک یہ، لکبیرۃ، البتہ بہت بڑی چیز ہے، الا، مگر، علی الخاشعین، اوپر عاجزی کرنے والوں کے، الذین، وہ لوگ، یظنون، جو گمان کرتے ہیں، انہم، بے شک وہ، ملاقو ربہم، ملنے والے اپنے رب سے، وانہم، اور بے شک وہ، الیہ، طرف اسی کے، راجعون، رجوع کرنے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمتوں کو، اللتی، وہ کہ جو، انعمت علیکم، انعام کی میں نے اوپر تمہارے، وانی فضلتکم، اور بے شک میں نے فضیلت دی تم کو، علی العالمین، اوپر جہان والوں کے، واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی، نہیں کام آئے گی، نفس، کوئی جان، عن نفس، کسی جان سے، شیئن، کچھ بھی، ولا یقبل، اور نہیں قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، شفاعت، کوئی کسی سفارش کو، ولا یؤخذ، اور نہیں لیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی بدلہ، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ پھر دیکھ لیں، اتامرون الناس بالبر،
کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو ساتھ نیکی کے، وتنسون انفسکم اور تم بھلا دیتے ہو اپنی جانوں کو، وانتم تتلون الکتاب اور تم پڑھتے ہو کتاب کو، افلا تعقلون کیا بس نہیں تم عقل کرتے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ اور مدد طلب کرو ساتھ صبر اور نماز کے، وانھا لکبیرۃ اور بے شک یہ البتہ بہت بڑی بات ہے، الا مگر علی الخاشعین اوپر عاجزی کرنے والوں کے، کوئی بڑی بات نہیں بلکہ ان کے لیے بات آسان ہے کہ وہ صبر اور صلاۃ کے ساتھ اللہ کی مدد مانگے۔ الذین عاجزی کرنے والے وہ لوگ ہیں، عاجزی وہ لوگ کرتے ہیں، یظنون جو گمان کرتے ہیں، انہم ملاقو ربہم بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وانہم اور بے شک وہ الیہ راجعون طرف اسی کے رجوع کرنے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمتوں کو، اللتی وہ کہ جو انعمت علیکم انعام کی میں نے اوپر تمہارے، وانی فضلتکم اور بے شک میں نے فضیلت دی تم کو، علی العالمین اوپر جہان والوں کے، واتقوا یومن اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نہیں کام آئے گی نفس کوئی جان عن نفس کسی جان سے، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل اور نہیں قبول کیا جائے گا، منہا اس سے شفاعت کسی سفارش کو، ولا یؤخذ اور نہیں لیا جائے گا نہیں پکڑا جائے گا، منہا اس سے عدل کوئی بدلہ، ولا ہم ینصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔